مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسین وأمان قام وقعد. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین وہ امام ہیں، صلح کر لیں تو بھی، اور اگر جو ہے جنگ کے لیے قیام کریں تو بھی. تو عزیزان محترم، یہ جو ایام یعنی چند دن کے بعد رحلت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، لہذا اس کی مناسبت سے ہم صرف جو ہے امام حسن علیہ السلام کے صلح کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کر دیں. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے جو سلسلہ ہے زیارت کے سلسلے سے جو گفتگو کر رہے تھے، لہٰذا جو ہے چند دقائق اس سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو زیارت ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے افراد جو ہے روز اربعین کربلا میں موجود تھے، بہت سے افراد جو ہے وہ تڑپ رکھتے تھے لیکن حالات اور مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکے، تو لہٰذا یہ تڑپ ہی جو ہے ایک عبادت ہے، یہ تڑپ ہی ایک جو ہے زیارت ہے. کہ اب آپ دیکھیں کہ زیارت کی اتنے فضائل ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حسرت کرے گا، یعنی روز قیامت جو ہے وہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ ہم جو ہے زیارت کے لیے کربلا گئے ہوتے. اور جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائے گا تو اس کے لیے روایت میں یہ ہے کہ پروردگار جو ہے عمر میں اضافہ کر دے گا، رزق میں جو ہے برکت ہوگی اور تمام جو ہے پریشانیاں دور ہوں گی. یہاں تک چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی شخص یہ جان جائے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، زیارت کی عظمت کیا ہے، تو وہ جو ہے روز قیامت حسرت کرے گا. یعنی یہاں تک کہ دعائے رسول اکرم، دعائے علی اور دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شامل حال ہوتا ہے. اور خود امام نے جناب سدیر سے فرمایا، سدیر تم زیارت کے لیے جاتے ہو؟ کہا مولا نہیں. کہا کہ سال میں جاتے ہو؟ کہا مولا کبھی کبھی جاتے ہیں. کہا برابر نہیں جاتے؟ کہا مولا نہیں. کہا کیوں؟ کہا مولا بہت فاصلہ ہے لہٰذا جو ہے ہم نہیں جا سکتے. تو امام نے فرمایا کہ تم جو ہے روز جمعہ 5 مرتبہ ہے نا کم سے کم زیارت کرو، روزانہ 1 مرتبہ. کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بہت فاصلہ ہے، بہت دور ہے. تو امام نے کہا کہ جہاں کہیں بھی رہو اپنے گھر پہ یا بلندی پہ چلے جاؤ اور دائیں اور بائیں جانب رخ کرو اور سر کو آسمان کی طرف بلند کرو اور کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اب آپ دیکھیں کہ یہی زیارت ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. لہٰذا جو ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر جو ہے زیارت پہ جا رہا ہے، امام نے بلایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے امام نے بلایا ہے. اور امام معصومین علیہ السلام تو بغیر مانگے وہ دیتے ہیں، لہٰذا انسان کی نگاہ جو ہے ان چیزوں پہ ہونی چاہیے کہ امام نے ہمیں طلب کیا ہے تو امام ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں. مثلا جو ہے یہ ہو جائے کہ امام وقت نے، امام زمانہ نے مثلا یہ کہہ دیا کہ آج جو ہے دعوت ہے، لوگوں کو بلایا جائے کہ آج دعوت ہے، اور معین کر دیا جائے کہ فلاں جگہ جو ہے دعوت ہے اور فلاں جگہ جو ہے انسان کو آنا ہے. اب مثلا جو ہے انسان وہاں پہ پہنچ جائے اور وہاں پہ تمام نعمتیں ہوں، دسترخوان جو ہے لگا ہوا ہو، تمام نعمتیں ہوں، اور انسان جائے اور جانے کے بعد جو ہے اس دسترخوان پہ بیٹھ جائے کھانے لگے، اور اسی پہ ایک رکا بھی ہو، یہ خط بھی ہو اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ جتنا جو ہے تحفہ ہے یہ سب جو ہے آپ کے لیے ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے اس تحفے میں لگ جائے ہے نا، یعنی تحفہ سمیٹنے لگے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ حکم ہے ہو کہ اندر امام موجود ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں. اب انسان جو ہے جائے اور جانے کے بعد جو ہے انسان کیا کرے گا، مثلا جو ہے قدموں پہ گر جائے گا ہے نا، اور دعا کرے گا کہ مولا ہمیں یہ چاہیے، مولا ہمیں یہ چاہیے. لیکن جو با معرفت بھی ہوتے ہیں، جو با معرفت ہوں گے تو ان کی نگاہ دسترخوان پہ
نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ سوچیں گے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سب ہمارے ہی لیے ہیں، یعنی تمام نعمتیں، یہ تحفہ، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ امام نے جو ہمیں بلایا ہے وہ کسی اور خاص مقصد کے لیے، لہٰذا جو ہے انسان کی نگاہ جو ہے ان نعمتوں پہ نہیں ہوگی، کیوں؟ جو بامعرفت ہوگا کہ یہ سب جو ہے ہمارے ہی لیے ہے، امام نے بلایا ہے، لہٰذا امام نے اگر ہمیں بلایا ہے تو کسی خاص مقصد کے لیے بلایا ہے، کسی خاص ہدف کے لیے بلایا ہے، لہٰذا جو ہے ایمان کو چاہیے کہ انسان جو ہے وہ امام سے معرفت مانگے، ایمان میں اضافہ، ہدایت مانگے، انسان جو ہے امام سے بصیرت مانگے، امام سے جو ہے یہ دعا کرے کہ مولا ہمیں جو ہے یہ توفیق دیجئے تاکہ ہم جو ہے آپ کے راستے پہ چلے، امام سے عہد و پیمان کرے، امام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، اور باقی یہ جو تمام نعمتیں ہیں یہ تو اسی کے لیے ہے نا، وہ اسی کے لیے ہے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ زیارت کی کتنی فضیلت ہے کہ یہاں تک یہ ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو انسان جو ہے جان دے دے گا کہ زیارت کی کتنی فضیلت ہے۔ اور جتنے بھی اولیاء خدا ہیں اور انسان کے اندر جو ہے روحانی کیفیت میں بھی تبدیل ہوتی ہے اور جسمانی بھی، زیارت سے کئی فائدے ہیں، آپ دیکھیں کہ مادی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، اخروی بھی ہے، جسمانی بھی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے کوئی شخص ہے نا جس کے لیے آپ مشتاق ہو اور جسے دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں، اگر جو ہے کوئی شخص، ایسا شخص جو ہے بچھڑا ہوا مل جائے یا جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہو کہ اس سے ملاقات ہو جائے، اور اگر ایسا شخص مل جائے تو پھر آپ بتائیں کتنا خوش ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ خوش ہوتے ہیں، یعنی جسم کو ایک طاقت ملتی ہے، انرجی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ جب انسان جو ہے زیارت ولی خدا امام معصومین علیہ السلام کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو انسان کو جو ہے جسمانی طاقت بھی ملتی ہے، اور اسی طریقے سے روحانی طاقت ملتی ہے کہ جب جاتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم ایسے شخص کی زیارت کے لیے آئے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی آنکھوں سے معجزہ بھی دیکھتا ہے، معجزہ دیکھتا ہے، کرامت دیکھتا ہے، اور یہ منظر دیکھتا ہے کہ ایک جو ہے معجزہ لوگ جو ہے اس طریقے سے رواں اور دوا ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے انسان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، یعنی ایمان اور عقیدہ جو ہے اور مستحکم ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ زیارت کی فضیلت کیا ہے کہ خود جو ہے امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ہماری زیارت کو آئے گا تو ہم جو ہے اس کی زیارت کو آئیں گے۔ آیت اللہ حائری کی جو بانی ہے حوض علمیہ قم کے آیت اللہ مرشی نجفی نے خواب میں دیکھا تھا آیت اللہ حائری کو، خواب میں دیکھا تھا کہ بہت مضطرب ہے، مرنے کے بعد پہلی شب قبر میں بہت مضطرب ہے، بہت بے قرار ہے، اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ مضطرب آپ کیوں ہیں، بے قرار کیوں ہیں؟ کہا ایک عجیب جو ہے ہولناک منظر تھا، خوفزدہ منظر تھا، لیکن جو ہے میں اطمینان ہو گیا۔ تو کہا کیسے؟ کہا کہ ایک جو ہے لطیف آواز آئی، جب لطیف آواز آئی تو ہم خوش ہو گئے، اور جب ہم خوش ہو گئے تو انہوں نے سوال کیا حائری تم تو گھبرا گئے ہوگے؟ کہا یقیناً ہم جو ہے گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، ایک عجیب ہولناک منظر تھا، لیکن ہم نے جب آپ کی آواز سنی تو ہمیں جو ہے اطمینان ہوا، ہمیں جو ہے سکون ہوا۔ تو پھر آنے والے نے کہا کہ حائری تم نے ہمیں پہچانا؟ کہا پہچانا تو نہیں، لیکن آپ کی وجہ سے ہمیں جو ہے سکون ہو گیا، وہ جو ہولناک منظر تھا وہ منظر ختم ہو گیا۔ تو آنے والے نے کہا حائری تم نے نہیں پہچانا، جتنی بار تم ہماری زیارت کے لیے آئے ہو اتنی بار ہم تمہاری زیارت کرنے آئیں گے۔ اور وہ جو ہے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کہ جو مشہد مقدسہ اور برابر جو ہے یہ زیارت کے لیے جاتے تھے، اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ جو ثواب ہے، بے شمار احادیث اور روایت میں ثواب ہے کہ اگر انسان جو ہے زیارت کے لیے جا رہا ہے
تو پھر جو ہے وہ خود اور اس کا خانوادہ جو ہے تمام آفات اور بریات اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا ہے. اور اگر جو ہے وہ زیارت کے لیے جائے گا تو حج اور عمرے کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. اور چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے مجبوری ہے, اگر نہیں جا سکتا تو جہاں کہیں بھی ہے اپنے گھر سے اگر بلندی پہ جا کر اگر صرف جو ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہے گا تو ایک حج اور ایک عمرے کا اسے ثواب ملے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ زیارت کے بے شمار فضائل ہیں کہ انسان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے, انسان کے عقیدے میں بھی اور اس کا اضافہ اور مستحکم ہوتا ہے, انسان کو جسمانی طاقت بھی ملتی ہے, انسان کو روحانی طاقت بھی ملتی ہے, انسان کے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور انسان تمام آفات و بلیات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے. یہ جو ہے ولی خدا کی جو زیارت ہے, اور اس کی وجہ سے روایت میں یہ ہے کہ انسان زندہ رہتا ہے, یعنی انسان کا دل, انسان کا ضمیر زندہ رہتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر جب انسان زیارت کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دیتا ہے. تو عزیزان محترم, یہ زیارت کے سلسلے سے ہم نے جو ہے عرض کیا کہ گزشتہ جمعہ کو بھی, تو لہٰذا جو ہے اسی چیز کو اور آگے بڑھا دیا. اور دوسری مناسبت جو چند دن اور باقی ہے, ظاہر سی بات ہے یہ ایام اعزا جو ہے اختتام پہ ہے اور چند دن اور باقی ہے, اور چند روز کے بعد جو ہے شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور رحلت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لہٰذا جو ہے آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے جو مثلا قرآن تھا, تمام چیزیں تھی, تو بہت سے افراد جو ہے ایسے تھے کہ جنہوں نے صحیح طریقے سے قرآن کو نہیں سمجھا, صحیح طریقے سے اسلام کو نہیں سمجھا. لیکن رسول اسلام کا کردار ایسا تھا, رسول اسلام کا اخلاق ایسا تھا کہ بعض چیزیں جو ہے بہت سے افراد جو ہے نہیں سمجھ پائے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان لائے ہیں, اسلام کو قبول کیا. تو یہ کس چیز سے, کس وجہ سے؟ یعنی رسول اسلام کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے. لہٰذا آج جو ہے ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو اپنائے. آج کل ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ لوگ جو ہے کتابوں کا مطالعہ کریں, لوگ جو ہے یہ مسلمان کے کردار کو دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے اندازہ کرتے ہیں. جس طریقے سے رسول اسلام کا کردار تھا اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کردار تھا. جس طریقے سے رسول اسلام اپنے دشمن کو معاف کر دیتے تھے اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے دشمن کو معاف کر دیتے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو دور تھا, جو حالات تھا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو لوگوں کی یہی کوشش تھی کہ امام شناسی نہ ہونے پائے, یعنی لوگ جو ہے امام کو نہ پہچاننے پائے, لوگوں کے اندر یہ تصور ہو کہ ایک عام انسان ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب امام شناسی نہ ہو تو پھر امام جو ہے اپنے مقصد کو کیسے بیان کر سکتا ہے, کیسے جو ہے وہ عام کر سکتا ہے. یہی کوشش تھی. دور دیکھ لے, حالات دیکھ لے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو ظاہری 4 سال تھے, یعنی 36 ہجری میں جو ظاہری حکومت ملی, اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو 40 سے 50 ہجری تک یعنی جو 10 سال دور ظاہری حکومت ملی. تو یہ دور جو ہے بڑا اہم دور تھا, یعنی یہ 14 سال, یہ 4 سال مولا کائنات کے اور 10 سال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے. یعنی یہ اگر تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو بہت اہم دور تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے افراد تھے کہ لوگ کے پاس امام شناسی نہیں تھا, امام کو نہیں پہچانتے تھے. اور جو ہے ادھر جو دشمن ہے یعنی حاکم شام جو ہے وہ چاہتا تھا کہ امام شناسی نہ ہونے پائے, اور وہی افراد تھے جو مولا کائنات کے ساتھ تھے, وہی افراد جو ہے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ مولا کائنات کے دور میں جو ممبروں سے 50 سال تک جو مولا کائنات کو برا بھلا کہا گیا, اب ظاہر سی بات ہے کہ جو چھوٹے تھے وہ بڑے ہو گئے, ان کے ذہن میں جو ہے یہ چیزیں تھیں. اب اس
سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت دور تھا، کتنا سخت حالات تھا، یہاں تک کہ خود جو ہے جو مولا کائنات کے ساتھ تھے، جب جنگ صفین میں اور جنگ کا جب مسئلہ آیا اور ادھر سے جو ہے نیزے پہ قرآن کو بلند کیا گیا، مولا کائنات نے یہ کہا کہ دیکھو یہ قرآن نہیں ہے، یہ جو ہے جزدان ہے، اس میں جو ہے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ امام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو امام کے ساتھ تھے، امام کے لشکر میں تھے، امام کے ارد گرد تھے، وہی افراد یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، یعنی ہم آپ کو جو ہے شہید کر دیں گے اگر جنگ ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جنگ جو جیتی ہوئی جنگ تھی، آخرکار مولا کائنات نے مالک اشتر کو واپس بلا لیا۔ تو وہی افراد تھے کہ جو مولا کائنات کے ساتھ تھے، مولا کائنات کے ساتھ تھے۔ مولا کائنات یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو مجسمہ قرآن ہم ہیں، قرآن ناطق ہم ہیں، وہ جو ہے قرآن نہیں ہے، وہ جو ہے نیزے پہ اینٹ اور پتھر بلند کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے مولا کے خلاف ہو گئے۔ تو اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ جب خود لشکر میں ہی یہ حالت ہو جائے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا۔ تو ایسے ہی افراد جو ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، دور میں تھے، کہ یہاں تک کہ خرید اور فروخت جو ہے وہ جاری ہو گیا تھا۔ معاویہ جو ہے وہ خرید رہا تھا، پروپیگنڈا کر رہا تھا، انعام دے رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو ہے اس نے یہ کہا کہ جو بھی ہماری طرف جو سردار آ جائے گا تو ہم جو ہے اسے داماد بھی بنائیں گے، نا، دامادی کا بھی مسئلہ تھا۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ بشر بن ارطاد یہ جو ہے ملعون ایسا تھا کہ جو بھی مولا کائنات کا چاہنے والا ہوتا تھا تو یہ جو ہے اسے قتل کر دیتا تھا۔ یہاں تک آپ کی حاکم کا یمن عبداللہ جو تھا، جب اس سے کہا جنگ کے لیے تو آخرکار وہ بھی جو ہے معاویہ کی طرف مل گیا۔ حاکم قندی ہے نا، حاکم قندی جو ہے یہ کہ کون تھا؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف تھا، لشکر کا سردار تھا حاکم قندی، اور امام نے لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ 4000 افراد کا جو ہے یہ سردار تھا، اور یہ گیا اور جانے کے بعد جو ہے 5 لاکھ درہم میں یہ معاویہ کی طرف چلا گیا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف ہے، اور یہ جو ہے لشکر کا سردار ہے، اور جب جاتا ہے اور جانے کے بعد جو ہے 5 لاکھ میں یہ بک گیا، اس کی طرف ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس لشکر کا سرداری بک جائے 5 لاکھ میں بک جا رہا ہو، پورا لشکر چلا جائے، تو ایسے حالات میں کتنا سخت ہے۔ وہی دور وہی حالات تھے۔ ڈاکٹر طہ حسین نے کہا کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ جو ہے دنیا دار زیادہ تھے اور دیندار جو ہے وہ کم تھے، سب جو ہے وہ دنیا پرست تھے۔ خود جو ہے مولا علی نے فرمایا کہ میں جو ہے اس پہ راضی ہوں کہ ہمارے جو ہے 10 لے لیے جائیں اور معاویہ کا ہم 1 خریدنے پہ تیار ہیں۔ یعنی مولا علی جو ہے 10 دینے پہ تیار ہے، نجل البلاغہ میں دیکھیے گا 10 دینے پہ تیار ہے اور معاویہ کا 1 لینے پہ تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو ہے حق پہ ہوتے ہوئے پختہ نہیں ہے، اور وہاں جو ہے باطل پہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ پختہ ہیں اپنے اس میں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب ایسے دور حالات ہوں کہ انسان کا ضمیر، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اس طریقے سے مریض ہو جائے کہ مثلا پھیپھڑا نہ کام کر رہا ہو، کڈنی نہ کام کر رہا ہو، گردہ خراب ہو گیا ہو، تمام اعضاء جو ہے جواب دے چکے ہوں، تو اب اسے جو ہے دوا دیجئے، انجیکشن لگائیے، ہے نا، وہ جو دوا کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے بے حس ہو گئے تھے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں جو امام کے ساتھ تھے، ان کے لشکر میں تھے، تو ایسے افراد تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایسے دور ہو جائے، ایسے حالات ہو جائے، تو پھر امام جو ہے اپنا تعارف جو ہے کیسے کرائے گا کہ ہمارا نبوت سے رشتہ کیا ہے۔ تو جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جو صلح کیا ہے، تو خود جو ہے امام نے فرمایا کہ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اگر ہم صلح نہ کرتے تو پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بھی شیعہ باقی نہ ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ امام نے جو پیشکش کیا اس سے بھی امام نے جو ہے واضح کر دیا، امام نے واضح کر دیا کہ دیکھو حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، کہ جو جنگ جمل میں شہید ہوئے انہیں بھی دیا جائے، اور صلح نامہ میں یہ بھی لکھ دیا کہ سنت خدا اور سنت رسول پہ عمل کیا جائے، جو حکم ہے اللہ کو اسی طریقے سے عمل کیا جائے۔ تو ان چیزوں سے امام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ جو ہے حاکم شام اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ضروری ہے امام شناسی۔ تو جب تک جو ہے
انسان کے اندر جو ہے امام شناسی نہ ہو، نہ پہچانے، امام کی معرفت نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تک انسان جو ہے نا کوئی بھی عمل ہو یا کوئی بھی قول ہو تو اس وقت تک قبول نہیں کر سکتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ اسی لیے آدمی دیکھیں، پہلے آدمی جو ہے کسی کی بات مانتا ہے یا کسی کی سیرت پہ جو عمل کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو ہے اس کا تعارف ہو، اسے پہچانے، ہے نا، پہچانے۔ یا مثلا جو آپ لے لیجئے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ اگر جو ہے ان کی معرفت نہ ہو یا رسول اسلام کی معرفت نہ ہو تو پھر انسان جو ہے سیرت پہ کیسے عمل کرے گا نا؟ کوئی بھی عام انسان بھی اگر معلوم ہے کہ بھائی اس کا علم جو ہے یہ ہے، اس کی منزلت یہ ہے، اس کا وقار یہ ہے، تب جو ہے انسان اگر وہ کہہ رہا ہے تو اس کی بات مانے گا، ہے نا، کہ اس منزل پہ ہے، اس کے پاس جو ہے اتنا علم ہے، اتنی صلاحیت ہے، تب انسان بات مانتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے یہ معلوم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان جو ہے بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے اگر نہیں جانتا تو مشکل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ جو عمل نہیں کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ انہیں جو ہے معرفت نہیں، اس طریقے سے پہچانتے نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے پہلے جو ہے یہ ہے کمالات و فضائل خود امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ منا دیا ہے، پڑھ دیجئے، پڑھ رہے ہیں تو خطبہ جو منا دیا ہے تو آپ دیکھیں، آپ خطبے کا مطالعہ کریں تو پہلے جو ہے امام حسین علیہ السلام نے صرف فضائل کو بیان کیا ہے، مولا کائنات کے فضائل کو بیان کیا ہے کہ مولا یہ تھے، غدیر کے موقع پہ یہ ہوا، تمام دروازوں کو بند کیا گیا، صرف جو ہے علی کا دروازہ کھلا رہا، یہ تمام چیزیں ہیں نا، یہ طہارت کے مصداق ہیں۔ تو جو خواص افراد تھے خطبہ منا میں امام حسین علیہ السلام نے پہلے جو ہے اپنے بابا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے، فضائل بیان کیا ہے۔ لہٰذا جو ہے ضروری ہے کہ انسان جو ہے امام شناس ہو، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت ہو، اور انسان جو ہے یہ دعا کرے، برابر دعا کرے۔ یا مثلا جو ہے زیارت پہ جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے یہ دعا کرے کہ پروردگار ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے، ہر وقت جو ہے وہ دعا کرتا رہے۔ اور خاص طور سے جب زیارت نامہ ہے نا، زیارت نامہ جو زیارت ہے ولی خدا اہل بیت معصومین علیہ السلام کی جو زیارت ہے، زیارت پڑھے تو زیارت کے ساتھ جو ہے نا ترجمہ بھی ضرور پڑھے۔ اگر انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کا اور اس کے بچوں کا عقیدہ مضبوط ہو، ہے نا، ایمان میں اضافہ ہو، تو ضروری ہے کہ زیارت کے ساتھ جو ہے زیارت کا ترجمہ بھی پڑھے، ہے نا، ترجمہ بھی پڑھے کہ آپ دیکھیں کس طریقے سے امام معصومین علیہ السلام نے وحدانیت کے سلسلے سے، امامت کے سلسلے سے، ہے نا، اور دشمنوں کے سلسلے سے کس طریقے سے احتجاج ہے، کس طریقے سے دعائیں ہیں۔ تو بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے معرفت اور یقین میں اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث لکم وزد کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وسبقت وسطین یدین بالرحمہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ حضرت محترم، بہت مشہور اور معروف حدیث ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
تو عزیزان محترم کی یہ ایام کہ ہر جگہ حسین ابن علی اہل بیت معصومین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور الحمدللہ روز اربعین جو ہے بہت یعنی جب تمام تدبیر اور احتیاط کے ساتھ جو ہے الحمدللہ جو ہے اپنے اپنے حساب سے ہر جگہ اپنے احتشام کے ساتھ جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ لوگوں نے یاد منائی، روز اربعین گزر گیا، اور جو ہے اسی طریقے سے کربلا میں بھی الحمدللہ اس حالات کے باوجود بھی جو ہے ایک جمع غفیر تھا نا، لوگ جو ہے موجود تھے وہاں پہ، اور حالات کی وجہ سے بہت سے لوگ جو جانا چاہتے تھے لیکن حالات اور مجبوری کی وجہ سے وہ نہ جا سکیں، لیکن ان کے اندر جو ہے ایک تڑپ تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی تڑپ جو ہے ایک زیارت اور ثواب کا جو ہے ایسے موقع پہ یہ اہمیت رکھے گا۔ تو بھائی کے سے دیکھیں کہ جو ازدحام ہوتا ہے اور جو معجزہ ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں تو کسی کو بھی جو ہے اپنی فکر نہیں ہوتی۔ جو حضرات جا چکے ہیں نا، مشاہدہ کیا ہوگا، کوئی بھی جو ہے اپنی فکر نہیں کرتا، سب جو ہے دوسرے کی فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے ظاہر کی فکر کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس اربعین سے ہمیں جو ہے یہ بھی ایک سبق لینا چاہیے کہ جو نجف سے کربلا تک کا جو سفر ہے، اور ہر شخص جو ہے اپنا نہیں بلکہ دوسرے کا خیال رکھتا ہے، تو ہمیں جو ہے اس سے یہ بھی سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہے نا، ہر چیز میں، ہر معاملے میں پریشان حال ہو یا دیگر مسائل ہوں، لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے پہ مقدم رکھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر جو ہے وہی حسینی ہے۔ خود روایت میں ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پروردگار جو ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس پہ خیر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں جو ہے حسین ابن علی کی محبت اور زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لہذا بہرحال اور چند دن جو ہے، چند ایام جو ہے اور باقی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اسی طریقے سے ان ایام میں بھی، تاکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو، یقین میں اضافہ ہو، اور جو اس سے پہلے تھے ہمارے اندر جو ہے تبدیلی آئے، مثلا جو ہے حسین ابن علی سے اور قریب ہوں، اور یہ جذبہ، یہ شوق، یہی چیزیں ہیں معرفت کی۔ آپ دیکھیں کہ جناب زہیر ابن قین جو تھے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اب اس کے لیے تھوڑا تفصیل چاہیے تھا، ہے نا، تو انشاءاللہ اگر زندہ رہیں گے تو اس پہ تفصیل جو ہے بیان کر دیں گے۔ بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر الماجلین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، علی سید النساء العالمین وزد خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا، وعلی الحسن مجتبی والحسین شہید بکربلا، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي عليهم الصلاة والسلام،
اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا صارب الديان آدم ابنية الشرك والنفاق حاصل فل البغي والشقاق صلوات الله سلام عليه وعلى آباء الكرام اتصلت الليالي والأيام اللهم عجل فرجه واسم ناظرنا بنظرة منا إليه اللهم فل بنا ما أنت ولا تفل بنا ما نحن عليه بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكر ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد نبینہ عنایت فرما. پروردگار ہمیں اپنے وظائف و ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جگہ العلین عنایت فرما. پروردگار علماء حق حفاظت فرما. پروردگار جتنے بھی مسلمان خاص طور سے شیعان حیدر کرار ان کے جان و مال و عزت اور آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر کو سرنگوں فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. رب